حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک کی زوجہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جاتی تھی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. کم عمر تھی نا, ٹھیک ہے, نبی سے محبت بھی بڑی تھی. اب چھوٹی عمر کے بچوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں امی ہیں ابو ہیں تو ان کے پاس پاس ہی رہنا ہوتا ہے انہیں, ٹھیک ہے. بڑے بھی ہو جائیں نا وہ, انہیں پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے یا میں نے وہاں نہیں جانا. تو سیدہ کی بھی یعنی بچوں والی کچھ عادات تھیں ان میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا برا بھی نہیں مانتے تھے. جیسے وہ گڑیاؤں سے کھیلتی تھیں, اپنی سہیلیوں سے مل کے کھیلتی تھیں. جب نبی پاک گھر آتے ان کی سہیلیاں چھپ جاتی ہیں بھاگ جاتی تو آپ فرماتے تھے کھیل لو آپ, ٹھیک ہے, کھیل لو ان کے ساتھ. تو آپ برا نہیں مانتے تھے. ان کے بچپن کا بھی خیال رکھتے تھے, ان کی جوانی, ان کے تقاضوں, ان کی ہر چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ رکھتے تھے. جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں گئے تھے تو آپ نے حضرت عائشہ کم عمر تھی نا, ان سے بچوں والی بات سے تھی, آپ نے فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں, ٹھیک ہے. بچوں کو اس چیز میں بہت اچھا لگتا ہے کہ بڑے بھی ان کے ساتھ بھاگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھاگی, نبی پاک سے آگے نکل گئی, کہنے لگی اللہ کے رسول میں جیت گئی, میں جیت گئی, ٹھیک ہے, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو سیدہ جو تھی تھوڑی بھاری بھرکم ہو گئی, بڑی ہو گئی, ظاہر ہے ایک وقت گزرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر موقع ملا کسی سفر میں, یعنی اکیلے تھے آپ ان کے ساتھ, آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں, کہنے لگی ٹھیک ہے اللہ کے رسول. لیکن وہ ظاہر ہے وہ پھرتی نہیں رہی تھی جو بچپن کی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے, اس دن تم جیتی تھی نا, آج میں جیت گئی, ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ بھی اس میں محظوظ ہو رہی ہیں, خوش ہو رہی ہیں. تو یہ نبی پاک ان سے دل لگی بھی فرماتے تھے, ان کا احساس بھی کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی وہ نبی پاک کے پاس جا کے لیٹی ہوئی ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آگے لیٹ گئی ہیں, سو رہی ہیں وہیں پہ. تو فرماتی ہیں میں سو جاتی, میرے دونوں پیر آپ کے سجدے کی جگہ پہ ہوتے تھے. تو فرماتی ہیں کہ میں سجدے کی جگہ پہ پاؤں رکھے ہوئے سو جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا شفقت دیکھیے گا ان سے. فرماتی ہیں جب آپ سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں دبا دیتے, یا میری پنڈلیوں کو یعنی دبا دیتے, جس سے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی. آپ تو اس کو پاؤں کو اٹھا کے پرے نہیں پھینکتے تھے. جیسے ہمارے یہاں اگر خدا نخواستہ کسی کے سجدے کی جگہ پہ کوئی بچے بھی پاؤں رکھ کے لیٹ جائیں نا, ہم سجدے میں جانے لگے تو اس کے پہلے پاؤں پرے پھینکتے ہیں, پھر سجدہ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہم کتنی اہم عبادت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پہ یہ بھی پتہ چلا کہ انسانیت سے شفقت کیسے کی جاتی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا, اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, لوگوں کی دل آزاری کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے وہ ایک شخص تھا نا, ویسے ہی بات بنی ہوئی ہے جو بھی ہے, لیکن اس میں سبق ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا رات کو, تو اس نے کہا کہ اللہ جی دیکھیں لوگ سو رہے ہیں, ان کے دوست وغیرہ سو رہے ہیں, میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو وہ جو کوئی دوست تھا وہ جاگ رہا تھا, اس نے اس کو ایک چپٹ لگائی, کہنے لگا تو نماز پڑھ, ہماری شکایتیں تو نہ لگا, ٹھیک ہے. تو یہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں, اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, بندگی کر رہے ہیں, اپنی نیکیاں کما رہے ہیں, بھی لوگوں پہ کیا احسان کر رہے ہیں جو آپ ان کو جتا رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تم میرے آگے آگے بیٹھ گئی ہو, تم میں نماز پڑھ رہا ہوں تیرے پاؤں آگے آگے. تو نبی پاک کے یہاں پہ احساس دیکھیے انسانیت کا. فرماتی ہیں کہ آپ مجھے دبا دیتے, میں اپنے پیر سمیٹ لیتی, پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر پھیلا لیتی. آپ برا نہیں مان رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرما رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھتکار نہیں رہے ہیں. نماز کی جگہ پہ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا, پردے پہ یا نبی کے لباس پہ کوئی تصویریں نقش و نگار تھی, دھیان بٹ رہا تھا, میرے نبی کو گوارا نہ ہوا, وہ اتار کے پھینک دیا گیا. لیکن سیدہ کے قدم آ گئے ہیں سجدے کی جگہ پہ, آپ نے اس سے دھیان بٹانے کی احساس نہیں دلایا, اس کو ناگوار محسوس نہیں کیا, بلکہ اس کو آرام سے احساس دلایا کہ وہ اپنے پاؤں ہٹا لیں. اور پھر جب پاؤں پھیلا لیتی, ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس وقت تک گھروں میں چراغ نہ تھے ہمارے گھروں میں, یعنی اس وقت بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا, بجلی کہہ رہے ہو جو بھی اس دور میں دیا وغیرہ جلایا جاتا تھا, ہمارے گھر میں وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. رات میں اس سے یہ بھی پتہ چلا اندھیرے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے, وہ کہتے ہیں اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہاں سے پیچھے بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ خواتین نماز میں آتی تھیں اس حال میں, نماز کی فجر کی نماز پڑھ کے چلی جاتی تھی کہ اندھیرے میں لوٹتی تھی, کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا اندھیرے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو مسجد میں چراغ بھی نہیں ہوتے تھے اور رستوں میں بھی اندھیرے ہوتے تھے, اندھیرے میں فجر کی نماز نبی پاک پڑھ لیتے تھے. تو بعض روایات میں یعنی روشن ہو جانے کے, یعنی روشنی پھیل جانے تک بھی نماز پڑھنے کا آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے, جب اکثر مکمل کرتے تھے لمبی قرات کی وجہ سے دن چڑھ چکا ہوتا. دن چڑھنے سے مراد سورج چڑھ چکا نہیں ہوتا تھا,
روشنی پھیل چکی ہوتی تھی. فجر کے وقت بھی ایک روشنی ہوتی ہے، پتہ ہے، رات کے اندھیرے سے ہٹ کے ہوتی ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، میرے قدم بھی پھیل جاتے تھے.